ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ جو کیا گیا ہے، اسی کیا صرف یہی مشکل فیصلے لینا باقی تھے اس حکومت کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بھی ہمیشہ حکومتوں نے ڈیل کی ہے، جب یہ عوام پر اتنی مشکلات آپ نے آگے پاس آن کرنی ہے تو حکومتیں فیزز میں فیصلہ کرتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک فیز کا فیصلہ ہے کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات میں 30 روپے بڑھائیں گے، مزید بڑھانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے مہینے بعد بڑھا دیں، 2 مہینے بعد بڑھا دیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد 10 جون کو جو بجٹ آئے گا اس میں پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ، اس کے بعد میں 410 ارب روپیہ رکھا جائے گا، یعنی وقتاً فوقتاً یہ بھتہ لیا جائے گا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی، اور اس طریقے سے جو شرح نمو ہے وہ 4-4.5% پر آ جائے گی، غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر چیز آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کے ساتھ سچ بولا کریں۔ میں بالکل واضح طور پر واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ڈار صاحب جو ان کے سینئر رہنما ہیں، اب یہ سب وہاں گئے تھے لنڈن، وہاں سے جو ہے مذاکرات کر کے آئے، ڈار صاحب نے آج کھل کے کہا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ جو 202 روپے کی قدر آ گئی ہے، یہ سٹے بازی ہے، یہ 160 سے 70 روپے پر ہونی چاہیے تھی۔ اب 160-170 تو نہیں مگر 180 پر یقیناً ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جو چیز بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اضافہ کیے بغیر بھی آئی ایم ایف سے قسط مل سکتی تھی، حکومت نے یہ آپشن کیوں؟ دیکھیے اس کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان نے جس وقت ٹیکس ایمنسٹی دی تھی 2019 میں، تو اس میں یہ قانون بن گیا تھا، قانون، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور جن کی چوری کے رشوت کے اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں، جن کی تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں، جن کی تفصیلات ایف بی آر میں موجود ہیں، اس پر میں نے حساب لگایا کہ اگر ملکی قانون کے تحت ٹیکس دیا جائے تو حکومت کو مختصر وقت میں 900 ارب روپیہ مل سکتا تھا۔ اچھا، قانون توڑ کے آپ اس پیسے کو لینا نہیں چاہتے، عوام کو کچلنا چاہتے ہیں، معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے 900 ارب کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بتا دوں۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں لگایا، چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا ہے، ایمنسٹی سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا مشکل ہے اس قانون کے تحت جو موجود ہے، ایک خط اس کو لکھ دیا جائے کہ جناب یہ چوری کے پیسے کا آپ کا ہے، آپ نے اس پہ انکم ٹیکس نہیں دیا۔ ایک ملازم جو سرکاری ہوتا ہے یا وہ جب قومی بچت میں پیسہ لگاتا ہے اس انکم پہ وہ ٹیکس دے چکا ہوتا ہے، آپ نے نہیں دیا، اب آپ اس پہ ٹیکس دے دیں۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ اس کو کیش پہ نہیں کرا سکتے، منافع رک جائے گا، اور اگر نہیں دیتے ہم کاٹ لیں گے۔ اگر یہ ان اساس ٹیکس لیا جائے 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے، لیکن وہ لینا نہیں چاہتے، عوام کو کچلنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بالکل واضح ہے، مجھے جواب دے۔ دوسرے کہ آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جون میں جو بجٹ پاس ہوا تھا، عمران خان نے کیا تھا، اس میں 30 روپے لیٹر رکھا گیا تھا آلریڈی کہ ہم لیں گے، پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے، یہ ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے جو ایک معاہدہ تحریری ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے بجلی کی جون تک۔ نہیں تو اگر یہ معاہدہ ہوا تھا تو پھر 10 روپے فی لیٹر کم کیوں کیا؟ یہ تو پھر معاہدے کی پاسداری تو نہیں کی تحریک انصاف کی حکومت نے۔ میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں نے ڈاکومنٹ دیکھے ہیں۔ یہ 28 فروری کو جس وقت انہوں نے یہ معاہدہ توڑا ہے عمران خان صاحب نے، تو آئی ایم ایف کا کہنا تھا بھائی یہ سوورن اسٹیٹ کی ایک آپ نے دیا تھا، گارنٹی کی تھی، ایگریمنٹ میں نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے توڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو $900 ملین یعنی 1 ارب کی قسط ملنی تھی، آئی ایم ایف نے وہ روک لی۔ اگر وہ روک لی اور پروگرام رک گیا، اگر وہ $1 ارب کی قسط مل جاتی تو آپ کو سعودی عرب سے پیسہ ملنا تھا، یو اے سے پیسہ ملنا تھا، انٹرنیشنل بانڈس آپ ایشو کرتے وہاں سے پیسہ ملنا تھا، وہ سب مشروط تھے آئی ایم ایف سے۔ تو انہوں نے جو یہ معاہدہ توڑا، میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں، تحریری معاہدہ توڑا ہے انہوں نے، آئی ایم ایف نے قسط روک لی۔ اگر وہ پیسہ اس وقت مل جاتا،
آج ڈالر 180 روپے پر ہوتا تو یہ کیوں توڑا گیا؟ اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور میں تو بالکل بات کر رہا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس لیے توڑا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو اپوزیشن کی تحریک تھی اس کو کمزور کر دیا جائے، اس وقت نو کانفیڈنس نہیں آیا تھا اس میں سے، لیکن ڈاکٹر صاحب پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھ گئیں، یہ IMF کے معاہدے کا حصہ تھا۔ بجلی کی قیمتیں بڑھانا کیا یہ بھی معاہدے کا حصہ ہے؟ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ ہوگا بجلی کی قیمتیں بڑھنا، تو یہ بھی ہمیں 1-2 دن میں نظر آئے گا؟ نہیں، 1-2 دن کا تو میں نہیں کہہ سکتا، چند روزوں میں ہوگا، لیکن معاہدے کا حصہ تھا، معاہدے کا حصہ تھا، بالکل تحریری معاہدہ تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیا تھا۔ یہ معاہدہ توڑا گیا، لیکن انہوں نے ضرور توڑا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کہنا کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کہ روپے کی قدر کو گرنے سے روکتے؟ دیکھیے، حکومتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، میں 4 مثالیں دے سکتا ہوں ماضی میں کہ حکومتیں اور اسٹیٹ بینک نے مل کے روپے کی قدر کو واپس ٹھیک کرایا، وہ انہوں نے کوشش نہیں کی۔ ہاں، اتنا بڑا ملک ہے، اگر جو ہے وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ رضا باقر 13% پہ ڈالر میں قرضے لے آئے تھے، ہمیں اتنا لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر حکومت چاہتی تو اپنے ریزروز بڑھا سکتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بعد 6 ارب ڈالر کے ریزروز گر گئے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا حکومت پاکستان اتنی بے بس تھی؟ کیا آپ فورن بینک سے قرضے نہیں دے سکتے تھے سود پر؟ کیا آپ منی چینجرز کو دھمکی نہیں دے سکتے تھے؟ جو آج اسحاق ڈار نے کہا ہے، اور بالکل صحیح کہا ہے، کہ یہ سٹے بازی ہو رہی ہے، اور اگر یہ ان کو سر ایک اور چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ جو امپورٹڈ آئٹمس، لگژری امپورٹڈ آئٹمس کے امپورٹ پر بین کیا گیا ہے جن ممالک سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان ممالک کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی خدشات ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے امپورٹ بند کر رہے ہیں تو وہ ممالک پھر آپ سے بھی جو ہے نا وہ امپورٹ نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں آپ سے چیزیں لیں گے، تو بڑا نقصان ہوگا، تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے یہ سب؟ جو میں آپ سے اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، نہ کوئی معاہدہ توڑا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے انہوں نے، بالکل 100% صحیح کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سب غلط بیانی کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اپنے مفاد میں کر رہے ہیں۔ ہوا تماشا کیا ہے، میں آپ کو یہ قطعی ناکافی ہے۔ میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں، ہوا میں بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جولائی سے اپریل تک 2022 تک 10 مہینے میں پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ 65 ارب ڈالر رہیں، جو پچھلے سال کی اسی مدت سے 21 ارب ڈالر زیادہ ہیں۔ یہ کارنامہ تھا شوکت ترین کا، عمران صاحب کا اور اسٹیٹ بینک کا۔ 21 ارب ڈالر 10 مہینے میں ہماری امپورٹس بڑھ گئیں، 65 ارب ڈالر کر دیا گیا۔ آپ کو کس نے کہا تھا، کون سے حکیم نے کہا تھا کہ آپ شرح سود کو گرائیں، جو کہ اسٹیٹ بینک نے گرایا تھا، قانون توڑا تھا اسٹیٹ بینک نے، اور وہ جو گرایا تھا مارچ سے جون تک، وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ گرا کے بینک کے کھاتے داروں سے 800 ارب روپیہ ان سے کو کم دیا گیا۔ میرا جملہ سن لیجئے، کروڑوں کھاتے داروں کو قانون توڑ کر، بینکنگ کمپنی آرڈیننس توڑ کے، تو کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، بالکل صحیح ہے، لیکن جو چیز ہو رہا ہے کہ یہ قطعی ناکافی ہے۔ ہم نے کوئی بین نہیں کیا، ہم نے تو یہ کہا ہم اس پر ڈیوٹی بڑھائیں گے، ہم اس پر یہ چیز بڑھائیں گے، مارجن بڑھائیں گے، بین تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کافی نہیں ہے، پاکستان مشکلات میں رہے گا، مشکلات بڑھیں گی، ہمیں یہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ مہربانی کریں، عوام کو ایجوکیٹ کریں، نہ ہم نے کوئی معاہدہ توڑا ہے کسی کے ساتھ، ہم نے کم کیا ہے اور کرنا چاہیے، ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے معاشر شاہد حسن صدیقی صاحب میرے ساتھ